وسلم سے سوال فرمایا، یا رسول اللہ استطاعت کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، استطاعت کا مطلب ہے سواری میسر ہو یا سواری کا کرایہ میسر ہو اور وہاں تک پہنچنے اور آنے جانے کے مکمل اخراجات کی اپنے اندر قدرت رکھتا ہو، یہ استطاعت کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج فرض ہونے کے لیے ہر مسلمان کے ذمے 5 شرطیں رکھی ہیں۔ فقہاء نے قرآن و حدیث سے ان شرائط کو بیان فرمایا ہے۔ جس مسلمان میں یہ 5 شرطیں ہوں گی اس پر حج فرض ہوگا۔ حج کی فرضیت کی پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، یعنی حج قبول اسی شخص کا ہو سکتا ہے جو اسلامی کیفیت کے ساتھ ہو اور اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہو۔ اگر کسی کافر نے غیر اسلامی حالت میں حج کر لیا تو وہ حج اس کی طرف سے ادا نہیں ہوگا۔ اللہ نے بعد میں اگر اس کو ایمان کی توفیق دی اور استطاعت دی تو اس پر لازم ہے کہ اپنا حج ادا کرے۔ حج کی فرضیت کے لیے دوسری شرط علماء نے بیان فرمائی، عاقل ہو۔ باشعور مسلمانوں ہی پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے۔ صاحب سمجھ مسلمانوں پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ پاگل پر، دیوانے پر اللہ نے حج فرض نہیں فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں پاگل اور دیوانوں سے متعلق فرمایا کہ یہ مرفوع القلم ہے۔ مرفوع القلم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے قلم ہٹا دیتے ہیں۔ قلم ہٹانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے رکھے ہیں جو اس انسان کی اچھائیاں بھی لکھتا چلا جاتا ہے اور اس کی برائیوں کو بھی لکھتا چلا جاتا ہے۔ جو شخص دیوانہ اور پاگل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو روکتے ہیں کہ اس سے متعلق کسی عمل کا اندراج کریں، اس لیے کہ اللہ کے احکامات کی ادائیگی کے لیے عقل کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ اس بندے میں عقل موجود ہی نہیں ہے اور اس عقل کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو پتہ ہی نہیں خدا کے کس قانون کی کیا اہمیت ہے اور اس کو کس طرح ادا کرنا ہے۔ اور حج کی فرضیت کے لیے فقہاء نے تیسری شرط لکھی ہے، آزاد ہونا۔ غلام آدمی پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض نہیں فرمایا۔ ہاں کوئی غلام چاہے تو اپنی طرف سے حج کر سکتا ہے، لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں وہ آزاد ہو جائے اور صاحب استطاعت ہو تو پھر اس کو اپنا حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ حج کی فرضیت کی چوتھی شرط ہے بالغ ہونا۔ بالغوں پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا ہے، نابالغ پر اللہ نے حج فرض نہیں فرمایا۔ بہت سارے ماں باپ جب سفر حج پر جاتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی لے کر جاتے ہیں۔ ایک موقع پر ایک خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے بچے کو اٹھاتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ کیا میں اس بچے کو حج پر لے جا سکتی ہوں یا اس کو حج کرا سکتی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کرا سکتی ہو اور اس کی حج کرانے کے اندر تمہیں بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ سفر حج پر لے جاتے ہیں تو وہ بچے جو ادا کریں گے وہ نفل حج میں شمار ہوگا، فرض حج میں شمار نہیں ہوگا۔ اس بچے کے بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ پھر سے ایک مرتبہ اپنا فریضہ حج ادا کرے۔ اور 5ویں شرط ہے صاحب استطاعت ہو۔ حج اللہ نے غریب پر، مزدور پر فرض نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حج فرض فرمایا ہے ان لوگوں پر
جو اس کے گھر تک آنے جانے کا بسہولت خرچ برداشت کر سکتے ہیں، غیر موجودگی کے اندر اس کے گھر اور متعلقین میں جو لوگ رہتے ہیں ان کا خرچ برداشت کر سکتے ہیں، ایسے ہی لوگوں پر اللہ نے حج فرض فرمایا۔ اور جس آدمی پر یہ 5 شرطیں پائی جاتی ہیں اس پر حج لازم ہوتا ہے۔ ایک حدیث کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی پر حج لازم ہو جائے اس کو چاہیے کہ اس فرض حج کو ادا کرنے میں جلدی کرے، اس لیے کہ پتہ نہیں اگر آدمی تاخیر کرے تو اس کو کوئی بیماری لاحق ہو، تاخیر کرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی اور ضرورت لاحق ہو، وہ سارا کا سارا پیسہ جو اس نے حج کی ادائیگی کے لیے اکٹھا کر رکھا تھا وہ اور ضرورت میں صرف ہو جائے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو موت آ جائے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی زندگی کو متعین طور پر بتایا نہیں کہ فلاں انسان اتنے سال زندہ رہے گا اور اتنے عرصے تک جیے گا، یہ کسی کو بتایا نہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی اور اس کی موت کو مخفی طور پر اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ انسان کی موت کب واقع ہوگی، جس وقت میں ہوگی، وہ جوانی بھی پا سکے گا کہ نہیں پا سکے گا، جوانی اس نے پائی تو وہ ادھیڑ عمر تک پہنچ پائے گا کہ نہیں پائے گا، اگر ادھیڑ عمر میں پہنچ گیا تو بڑھاپے کو بھی پا سکتا ہے کہ نہیں پا سکتا، یہ علم فقط اللہ ہی کو ہے۔ اس لیے ہر مومن و مسلمان کو چاہیے کہ اس کو زندگی کے جس وقت میں اسلام کا جو فریضہ اس پر عائد ہوتا ہے اس فریضے کو ادا کرنے کی فی الفور جلدی کرے اور اس کی کوشش بھی کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں فرمایا، میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو مدینے میں اور اطراف و اکناف کے علاقوں میں بھیجوں اور ان کے ذریعے سے معلوم کرواؤں کہ کون کون سے ایسے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور جنہوں نے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود اب تک یہ نہیں کیا، ایسے مسلمانوں کی ایک فہرست مرتب کروں اور ان پر جزیہ نافذ کروں۔ آپ کو پتہ ہے جزیہ اسلامی طرف سے ان لوگوں پر نافذ ہوتا ہے جو غیر مسلم ہوتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو مسلمان ہو، صاحب استطاعت ہو، اس کے باوجود حج نہ کرے، میں اس کو مسلمان ہی شمار نہیں کرتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس پر جزیہ نافذ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دوں، ہمت نہیں ہوتی اس ارشاد گرامی کو سنانے کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی صاحب استطاعت ہو اور اللہ نے اس پر حج فرض فرما دیا ہو اور وہ حج کیے بغیر دنیا سے چلا جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی اس امتی سے متعلق کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ اتنی سخت ترین وعید ہے۔ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر کتنے ایسے مسلمان ہیں، شاید ہی بہت کم گنے چنے مسلمان نکلتے ہوں جو صاحب حیثیت میں نہ ہوں، لیکن ان میں سے کتنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے فریضہ حج کی سعادت حاصل کی۔ بہت ساری جائیدادیں ہیں، بہت سارا روپیہ پیسہ پڑا ہوا ہے، ہمارے پاس اس فریضے کی ادائیگی کے لیے بہت ساری چیزوں کو لوگوں نے خود سے اپنے آپ پر لاگو اور مسلط کر رکھا ہے۔ ہم حج اس وقت کریں گے جب ذاتی مکان بنے گا، پیسے موجود ہیں سفر حج کے لیے، آپ ان سے کہو کہ بھئی حج کو کیوں نہیں جاتے، آپ پر تو حج فرض ہو چکا، تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ صاحب میرے پاس مکان تھوڑی ہے، میں پہلے مکان بناؤں گا پھر حج جاؤں گا۔ بہت سارے لوگوں کے پاس مکان بھی ہے اور پیسہ بھی ہے، ان سے پوچھو کہ صاحب آپ صاحب استطاعت ہیں، حج کو کیوں نہیں جاتے؟
کہتے ہیں کہ میرے بچوں کی شادی ہونا باقی ہے، میں اپنے بچوں کی شادی کر دوں، اس کے بعد سفر حج پر روانہ ہوگا۔ تھوڑا مجھے یہ بتاؤ، کیا اللہ نے آپ کو کوئی گارنٹی لکھ کر دی ہے کہ آپ اپنے بچے کی شادی کرنے تک زندہ رہیں گے اور آپ باقی رہیں گے؟ کیا اللہ نے اس کی کوئی ضمانت اور سند آپ کو دے رکھی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب کے سب خرافات ہیں جو سماج کے اندر لوگوں نے خود پر اور اپنے آپ پر لاگو کر رکھے ہیں۔ ورنہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے اور جن آیات اور احادیث کا خلاصہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا، ان احادیث کی روشنی میں آپ دیکھیں گے تو بس دین اسلام یہ کہتا ہے کہ جس بندے مومن پر خدا کے گھر تک جانے اور آنے کی سہولت میسر ہو تو اس پر حج فرض ہے، اور یہ حج خدا کے لیے پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اسی عمل کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ اسلام کو مکمل فرماتے ہیں، اور اسی عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی استطاعت دی تھی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس استطاعت سے بھرپور استفادہ کرتے ہوئے اس کے بارگاہ ہو کر آئے، اور جو لوگ ابھی تک گئے نہیں ان سے میری گزارش ہے کہ اپنی زندگی پر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کرتے ہوئے اس عمل کو مزید مؤخر نہ کریں، بلکہ اگلے سال اور اگلے مرحلوں کے اندر جتنا جلد آپ سے ممکن ہو آپ اس فریضے کی ادائیگی کی فکر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس عمل کی جس کو ہم حج کہتے ہیں غیر معمولی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں دین اسلام میں جو انسان کی زندگی کے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس میں پہلا عمل ہے مسلمان ہونا، دوسرا عمل ہے ہجرت کرنا، تیسرا عمل ہے حج کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی غیر مسلم تھا، اب وہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، بھلے 91 سال کی عمر میں آئے، اور اس نے 90 سال جو اپنی زندگی کفر میں، شرک میں، خرافات کے اندر گزاری، کلمہ لا الہ الا اللہ میں وہ قوت اور طاقت ہے، اور اسلام کے حلقے میں وہ تاثیر ہے کہ اس انسان کی 90 سال کے گناہوں کی مغفرت ایک لمحے میں کر دی جاتی ہے۔ دوسرا عمل ہے ہجرت۔ ہجرت کہتے ہیں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے مقام کو، تمام چیزوں کو اگر چھوڑنا پڑے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے خاطر اس کو چھوڑ دینا، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلنا پڑے تو نکل جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اور یہ اتنا مضبوط عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تیسرا عمل ہے حج۔ جو کوئی مسلمان حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں، اور حج کے ایام شروع ہو چکے ہیں، اور آج نبی تاریخ اور عرفہ کا دن ہے حاجیوں کے لیے، اور اس دن اللہ کی مغفرت اتنی پرجوش ہوتی ہے، اتنی پرجوش ہوتی ہے، دنیا کے چپے چپے سے نکل کر جو مسلمان اس وقت عرفات کے میدان میں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو میرے ان بندوں کو، پراگندہ حال دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار ہیں، یہ میرا خوف رکھتے ہیں اور مجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو، میں نے ان سب لوگوں کی مغفرت فرما دی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اگر تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، سمندر کے قطرات کے برابر کیوں نہ ہو، گھبراؤ مت، اللہ کی رحمت اس سے بھی بڑی ہے اور اللہ نے تم سب کی مغفرت فرما دی۔
پوری مغفرتوں کے ساتھ یہاں سے اپنے گھر واپس جاؤ اور نئے طور پر اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ پروانی اور خوشخبریاں آج کے اس مبارک دن میں عرفات کے میدان میں موجود رہنے والے خوش نصیبوں کو میسر آ رہی ہیں۔ یہ وہ خوشخبریاں ہیں، وہ نعمتیں ہیں جن نعمتوں کو حاصل کرنے کی تمنا ہر مومن کو ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں موجود ہے، جب حاجی حج کے احرام کے ساتھ عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے، پہنچتے ہی اللہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ابھی اس نے نہ وہاں دعا کی، نہ وہاں کوئی عمل کیا، اللہ کی مغفرت اتنی پرجوش ہوتی ہے۔ اور ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی تمنا ہے نجات، مغفرت، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی۔ جو صاحب حیثیت مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ مواقع زندگی میں بار بار حاصل کرتے رہیں، اس لیے کہ زندگی میں مختلف موقعوں پر گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ غریب مسلمانوں کو چونکہ یہ سعادت کے مواقع میسر نہیں، جن لوگوں کو میسر ہے ان لوگوں کو بار بار یہ سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس معاملے میں کسی قسم کی بخالت اور کنجوسی کا مظاہرہ نہیں ہونا۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی، سب سے افضل ترین عمل کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ثم، پھر اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے افضل ترین عمل ہے ایمان کے بعد۔ سوال کرنے والے صحابی نے سوال کیا، ثم، پھر اس کے بعد کون سا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج، حج کرنا اسلام کا افضل ترین عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، الحجاج والعمار وفد اللہ، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اللہ نے انہیں بلایا، یہ اللہ کے بلاوے پر اپنے تمام کاروبار کو، اپنے تمام رشتوں کو، اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر لبیک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمان ہونے کی حیثیت سے اب یہ جو اللہ سے سوال کریں گے، اللہ ان کے تمام سوالات کو پورا کریں گے۔ یہ دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ ایک اور حدیث میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور اس حج کو کہتے ہیں جس میں انسان کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، جس میں اللہ کی پوری فرما برداری کو اپنے پیش نظر رکھ کر اس سفر کو اور اس سفر کے اندر جو مناسک اور احکام ہیں اس کو پورا کرتا ہے، ایسے حج کو حج مبرور کہتے ہیں۔ اور حج مبرور کی نشانی یہ ہے، جو بندہ مومن حج کر کے آتا ہے اور جس کا حج مبرور ہو چکا ہوتا ہے، وہ اپنے مقام پر آنے کے بعد اس کا دل نیکیوں میں زیادہ لگتا ہے، اور اس کی زندگی کے اندر نیک اعمال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ پہلے نمازوں کا زیادہ اہتمام نہیں کرتا تھا، تو اب بڑی پابندی اور اہتمام سے نماز پڑھتا ہے۔ پہلے وہ فرض نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، تو اب سنتوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پہلے وہ سنتوں کا اہتمام کرتا تھا، تو اب نوافل کا اہتمام کرتا ہے۔ اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور ہر موقع پر اس کی نظر اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ زندگی میں جس قسم کے حالات سے اس کو نبرد آزما ہونا پڑتا ہے، ان تمام حالات میں وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ حج مبرور کی نشانی اور علامت ہے جو علماء نے بیان فرمائی۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی اللہ کے لیے حج کرتا ہے اور اس حج کے اندر کسی قسم کی نافرمانی نہیں کرتا، کوئی گناہ نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوٹتا ہے اس حال میں جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی دنیا میں آیا ہو۔ جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس پر نہ کسی قسم کا گناہ ہوتا ہے، نہ اس پر کسی کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، نہ بندوں سے متعلق نہ خدا سے متعلق۔ یہی شان اس حج کی ہوتی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، ہر قسم کی نافرمانی سے بچتا ہوا کیا جائے۔ انسان جتنے حجاج پہنچے ہوئے ہیں، حق تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے اور اپنے کرم سے حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہمارے اپنے مسلیوں میں جو لوگ سال آئندہ کے لیے عزم و ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی حج مبرور کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یہ جتنی بات میں نے آپ حضرات کے لیے کہی ہے، یہی تمام باتیں عورتوں کے لیے بھی ہیں۔ ایسا نہیں کہ دین اسلام کے احکامات مردوں کے لیے الگ ہوں، عورتوں کے لیے الگ ہوں۔ حج کی فرضیت کی جو باتیں میں نے مردوں سے متعلق بیان فرمائے، عورتوں کے لیے بھی نہیں، بس ایک چیز کا اضافہ ہے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سفر حج پر جانا چاہتی ہو تو اس کے لیے محرم ہو، اس لیے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت بغیر محرم کے 3 دن سے زیادہ کی مسافت کا سفر نہ کرے، اور چونکہ سفر حج ایک لمبی مدت کے لیے ہوتا ہے اور اس میں جو وقت لگتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے کوئی عورت بغیر محرم کے جا نہیں سکتی۔ کوئی مسلمان ایسا ہے کہ صاحب استطاعت ہے لیکن جسمانی طور پر انفٹ ہے، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے علماء نے یہ بات لکھی ہے احادیث کی روشنی میں، وہ اپنی طرف سے حج نہیں کر سکتا تو وہ اپنی جانب سے ان لوگوں کو حج کو بھیجے جو اپنا فریضہ حج ادا کر چکے۔ جو آدمی جسمانی طور پر معذور ہے یا بیمار ہے تو وہ حج کو نہیں جا سکتا، تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس پیسے ہے، سب ہے، لیکن خود کر نہیں سکتا، تو وہ اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو نامزد کرے جو اپنا فریضہ حج ادا کر چکے ہوں۔ اس لیے کہ جو آدمی اپنا فریضہ حج ادا کر چکا ہے وہ دوسرے کی جانب سے اس کی نیابت بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ ایک بالکل نیا آدمی آپ جس کو فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے بھیجیں گے، وہ کما حقہ اس عبادت کو صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ چند ضروری باتیں تھی، اس سے متعلق میں نے آپ حضرات کی خدمت میں وضاحت عرض کر دی۔ اللہ ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ۔